میری چوائس بری کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی میں نے۔ آئرہ کے پاس جاتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، ایک شکوہ تھا ان کی نظروں میں۔ آئرہ جس کا دل پہلے سے ہی بھرا پڑا تھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے دادو، بہت بری ہوں میں، بالکل صحیح کرتے ہیں سب میرے ساتھ، نہ کسی کی محبت کے قابل ہوں میں، نہ ہی ہمدردی کے، ہو سکے تو معاف کر دے مجھے اور پلیز فارس کی اس میں کوئی غلطی نہیں، وہ اپنی محبت کے لیے سب کر رہا ہے، محبت میں تو سب جائز ہے، نہ دادو اس کے لیے غصہ مت رکھنا۔ ابھی بھی وہ فارس کی طرف داری کر رہی تھی۔ رقیہ بیگم غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے آئرہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، وہ بری طرح ہچکیاں بھر رہی تھی۔ تم کس قابل ہو معلوم ہے مجھے، تبھی یہ مقام صرف تمہیں ملا، تم مجھے پسند آئی کیونکہ تمہاری ہوشیاری، تمہارا کانفیڈنس کمال کا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا تمہیں؟ جو آئرہ میری ہوتا بہو تھی وہ آج مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، تم لوگوں نے جو بھی کنٹریکٹ کیا وہ مانی نہیں رکھتا، میرے نزدیک تم ہی بہو ہو میری، اور فارس کا کیا ہے؟ گدھا ہے وہ ہمیشہ سے، جسے انسان کا بچہ تم نے بنانا ہے۔ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی کسی بھی ایری غیری لالچی لڑکی کو جو اس گھر کی بہو بننے کا خواب سجائے بیٹھی ہے۔ اب تم میری بات سنو دھیان سے، فارس تمہارا ہے، جیسے تم نے ہی کہا، محبت میں سب جائز ہے، سب امید کرتی ہوں مجھے کوئی موقع نہیں دو گی تم شکایت کا؟ دو ٹوک انداز میں وہ اسے بہت کچھ سمجھا گئی۔ آئرہ بھی جذبات میں جو غلط فیصلہ کرنے کا سوچ چکی تھی فوراً واپس ہوش میں لوٹی۔ وہ کیسے اس مکار لڑکی کے حوالے فارس کو کر دیتی؟ کیا وہ لالچی دھوکے باز لڑکی فارس کے قابل تھی؟ بالکل نہیں۔ آئی پرومس دادو، آپ کو آپ کی چوائس پر بہت فخر ہوگا، فارس جس کے لائق ہے اسے وہی ملے گا، اور تھینک یو سو مچ دادو مجھے سمجھنے، مجھے معاف کرنے کے لیے، آپ نہیں جانتی کتنا سکون ملا ہے مجھے پھر سے ان کے ساتھ لگتی، وہ واقعی بہت پرسکون دکھائی دیتی۔ مجھے پورا یقین ہے تم پر، اور انتظار بھی، کیسے تم اس لڑکی کو فارس کی زندگی اور اس گھر سے باہر کرتی ہو۔ رقیہ بیگم کی جانب سے دی گئی ہمت آئرہ کا کانفیڈنس مزید بڑھا گئی، ویسے بھی اہلوشا سے بدلہ لینا تھا اس نے۔ کیا ہوا تمہیں؟ ادھر کیوں کھڑے ہو؟ فارس کو کچن کے باہر کھڑے رقیہ بیگم کے کمرے کو گھورتے دیکھ اہلوشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ دادو، وہ ادھر؟ دادو واپس گھر آ گئے ہیں، چھٹیاں ختم ہوئی، آخر انہیں ادھر ہی آنا تھا۔ اس کی ادھوری بات کو آئرہ نے مکمل کیا، جو نہ جانے کب کمرے سے باہر نکل ادھر چلی آئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اب اس کے چہرے کو دیکھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا وہ روئی بھی ہے۔ کب، کیسے؟ فارس وہ کیوں آ گئی؟ آئی میں اتنی جلدی؟ اہلوشا کو نہ جانے کون سا ڈر پڑ گیا، فارس خود حیران تھا۔ آئرہ کا مسکراتا چہرہ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کیا اندر کوئی بات نہیں ہوئی، یا ایسا بھی کیا جادو ہو گیا؟ میں نے بلایا ہے انہیں، ایکچولی تم آئی ہو پاکستان، پھر ان کا ملنا تو بنتا تھا نہ، مہمان بار بار تھوڑی آتے ہیں گھر، کل کو جب تمہاری شادی ہو جائے گی پھر تو بھول ہی جاؤ گی ہمیں، سو اب مل لو۔ بلکہ جھپکاتی وہ معصومیت سے بولی۔ اہلوشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ چکا تھا، کچھ پل پہلے وہ کیسے رو رہی تھی، پھر اب کیا ہو گیا اسے جو ایسی بات کر رہی تھی؟ فارس چلو نہ، دادو سے تو مل لو، اہلوشا تم بھی آ جاؤ، یا پھر شام کو مل لینا تم تب تک۔ فارس دادو کے پاس بیٹھ جاتا ہے، آگے کو بڑھ فارس کی بازو پکڑ اہلوشا سے کہا۔ وہ چل پڑی پیچھے، تو اہلوشا بھی جانا چاہتی تھی پر فی الحال اس نے وہیں رکنا مناسب سمجھا۔ آئرہ، کیا کہا دادو نے؟ تم اتنی ریلیکس کیسے ہو؟ مجھے یہ تو پتا ہے دادو کو تم نے نہیں بلایا، پھر دادو ادھر آئی کیسے اور اہلوشا کی آمد سے بے خبر ہے کیا وہ؟ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رقیہ بیگم کے کمرے تک جانے سے پہلے راستے میں ہی اسے روک وہ سوال کرنے لگا۔ بالکل صحیح سوچا تم نے، میں نے دادو کو نہیں بلایا، ہاں مگر دادو کو اہلوشا کی آمد کا معلوم ضرور ہے، بتایا تو ہے میں نے، ملنا تھا انکو تبھی آ گئی، اب کیا باتیں ہی کرتے رہو گے؟ جاؤ دادو سے تو ملو، میں کچھ کھانے کا انتظام کرواتی ہوں، بھوک بہت لگی ہے۔ گول مول بات کیے وہ فارس کو رقیہ بیگم کے پاس جانے کا کہا، خود کچن کی طرف چل دی۔ اکیلے کمرے میں جانے کی ہمت وہ اکٹھی نہیں کر پا رہا تھا، اس کی وجہ بھی نہ جانے کیا تھی، حالانکہ وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا آئرہ نے حقیقت نہیں بتائی، ورنہ اب اتنی ریلیکس نہ ہوتی وہ، پھر بھی وہ خوفزدہ تھا رقیہ بیگم کا سامنا کرنے سے، شاید اس لیے کہ اہلوشا کے بارے میں کیا کہے گا۔